پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جب کسی آپ رشتہ داروں میں سے عزیز و اقارب کوئی دوست جس کی شادی ہوتی ہے، نکاح کا عمل دین اسلام میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یاد رکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی ہے، تو لہٰذا نکاح کا عمل دین اسلام میں بہت زیادہ عظیم عمل ہے اور اس کو عام کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کسی اپنے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب میں سے کسی تعلق دار کی شادی ہو، جب ان کی شادی کے بارے میں سنیں یا اس شادی کے اندر آپ شامل ہیں، جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد ان کے لیے دعا کرا کریں۔ اور سنن اور صحیح ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان کے لیے دعا ان الفاظوں میں کریں: بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تیرے لیے برکت کرے، یعنی یہ دعا کر رہے ہیں اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، اپنے تعلق دار کے لیے، اللہ سے ان کے لیے برکتیں طلب کر رہا ہے۔ بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکتیں کرے اور تجھ پر برکتیں کرے اور تم دونوں کو خیر پر اکٹھا کرے، یعنی جو بھلائی ہے، سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ جو تمہارا نکاح کا عمل ہوا، آگے تمہاری زندگی میں خیر ہو۔ اور ارشاد رکھیں یہاں خیر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، چونکہ دین کا ہر عمل خیر ہی خیر ہے، تو لہٰذا ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں برکتیں نصیب فرمائے اور تم کو آپس میں خیر کے اوپر اکٹھا کرے، بھلائی کے اوپر، یعنی آپ دونوں اس طرح جمع ہو جائیں، آپ کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور فرما برداری کے اندر ایسے منسلک ہو جائے، آپ دین کے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، دین کے معاملات میں ایک دوسرے کی بھلائی کریں، خیر کے اوپر ایک دوسرے کو کہیں۔ بہت عظیم ہے وہ جوڑا جس کے اندر دینی جذبات ہوں، میاں اپنی بیوی کو دین کے بارے میں بتائے اور بیوی اپنے شوہر کو دین کے بارے میں کہے، جب یہ آپس میں بیٹھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، ایک دوسرے کو قرآن و حدیث کا، دین اسلام کے بارے میں سمجھائیں، اللہ اس جوڑے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس گھر کے اندر خیر و برکات نازل فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں یا فلمی ایکٹر جو ہوتے ہیں ان پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم دنیاوی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، شک کہیں دین کے دنیاوی جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں صلاح مشورہ کریں، لیکن اہم یہ کہ جب آپس میں بیٹھیں وہیں اللہ اور اس کے رسول کا بھی ذکر کریں۔ بہت عظیم گھر ہے وہ، بہت خوش نصیب ہے وہ گھر جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو دین کے بارے میں کہیں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بارے میں، اور پھر یاد رکھیں کہ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے امین بن جائیں، اور امین کے معنی کیا ہیں کہ وہ مرد کے حقوق کی حفاظت کرنے والی بنے اور اس کے غیب کے اندر بنے۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر والا نہیں ہے تو اپنے گھر والے کی تعریف کرے، اپنے گھر والے کے جو ان کی اچھی عادتیں ہیں، گھر میں بیٹھ کر کوئی آئے تو ان کے سامنے وہ پیش کرے۔ اسی طرح جو مرد ہیں وہ جو جن رشتوں کے سامنے وہ ان کا ذکر کر سکتا ہے
بیٹھ کر اپنی بیوی کی خوبیاں بیان کرے، ایک دوسرے کے عیب نہ چنا کریں، عیب نہ پیش کرا کریں، اس سے فساد برپا ہوتا ہے، اس سے ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک عظیم رشتہ ہے، اگر اس کے اندر کبھی اونچ نیچ آ جائے، یاد رکھو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کا صاف ظاہر یہی مطلب ہے ان کے اندر آپس میں کوئی دوری پیدا ہوئی ہے، آپس میں کوئی ناراضگی ہوئی ہے، تو اس ناراضگی کو ختم کر کے گھر والا اپنی بیوی کو معاف کر دے، بیوی اپنے گھر والے کو معاف کرے، تو جب یہ عمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک حدیث میں یہ بھی اسلام میں آیا ہے، فرمایا کہ جو بیوی غیب کے اندر اپنے خامند کی حفاظت کرنے والی ہو، یعنی گھر کے امور ہیں، گھریلو نظام ہے، گھر کا جو سسٹم ہے، ان کی حفاظت اس لیے کرتی ہے کہ یہ میرے گھر کا سامان ہے، میرے خامند نے مجھے دیا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیونکہ آپس میں میاں بیوی کے اندر آپس میں جوڑ ہو تو پھر اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے اندر آپس میں جوڑ نہیں ہے تو اس کے اثرات، برے اثرات اولاد کے اوپر پڑتے ہیں، پھر نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے، کیونکہ میاں بیوی جب ہر وقت آپس میں چپ کلش کے اندر رہیں گے تو اولاد کی طرف وہ توجہ نہیں دے پائیں گے، اور پھر شیخ اولاد ہر وقت جب بچے ان کو لڑتے دیکھیں گے تو ان کے اوپر بھی ان کے اثرات پڑیں گے۔ تو لہٰذا اگر شیخ آپس میں ادب احترام کے ساتھ رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ادب اولاد کی طرف جائے گا۔ اگر یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں گے تو اولاد بچے بھی ان کو احترام دے کر ان کے اندر بھی احترام کی عادت آئے گی۔ تو لہٰذا ان کا جو آپس میں اتفاق ہے، ان کا آپس میں جوڑ ہے، ان کا جو آپس میں پیار محبت ہے، اس سے گھر کے اندر اثرات پڑتے ہیں اور اس سے معاشرے کے اندر اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے لیے آپ جب ان کا نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد ان کے لیے دعا کریں، اور سب سے پہلے یہی دعا کریں بارک اللہ لکا، کہ اللہ تمہیں برکتیں دے، وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں جمع رکھے خیر کے اوپر، بھلائی کے اوپر، یعنی دین اسلام کے اوپر۔ تو معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، بہت سی بڑی بیماری ہے، جب رشتہ ہونے لگتا ہے تو اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں اس میں حسد شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر جلن، اور ایک دیکھ کر کوشش ہوتی ہے کہ یہ رشتہ نہ ہو جائے۔ یہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ ہمیں اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ یہ نکاح سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر بات سنیں، جب ہمیں اسلام نکاح عام کرنے کا حکم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی کے نکاح کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنیں، بلکہ اگر رکاوٹ ہے تو اس کو دور کریں، اس کے لیے خیر کے راستے پیدا کریں۔ جب ان کا نکاح آپس میں ہو جائے تو پھر ان کے لیے بھلائی کی دعا کریں۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ہمیں معزز سامعین یہ درس دیتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم دین چھوڑ چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے آئے دن ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے آئے دن ہمیں پریشانی کا سامنا ہے۔ تو المختصر یہ کہ جب کسی کا نکاح ہو تو اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا کے الفاظ ہمیں حدیث پاک میں سکھائے گئے وہ یہ ہیں بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ یہ ابن ماجہ اور صحیح ترمذی کی روایت اور سنن ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی نصیب فرمائے، اور پھر جن کا نکاح ہو چکا ہے اللہ ان کو بھلائی کے لیے قبول فرمائے، ان کو نیک صالح اولاد دے۔ جن کو اولاد اللہ نے دی ہے اللہ ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنائے، دین اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ اور پھر یہ کہ جن کا نکاح نہیں ہوا اللہ ان کے لیے خیر اور بہتری کے رشتے پیدا فرمائے، وہ رشتے ان کے لیے منتخب فرمائے جو ان کی زندگی میں خیر کا سبب بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کرنے کا سبب بنے۔ اللہ ہمیں وہ پاکیزہ رشتے نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہ اچھے رشتے نصیب فرمائے۔
معزز سامعین، ہم اللہ سے طلب کرنے والے بنیں تو اللہ ہمیں ضرور نصیب فرمائے گا۔ ہم اللہ سے نکاح نہیں ہوا تو اچھے رشتے کے لیے اللہ سے طلب کریں، نکاح ہو چکے ہیں تو اولاد اللہ سے طلب کریں، اولاد ہو چکی ہے تو پھر اللہ سے اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو خیر کے لیے قبول فرمائے، یعنی والدین کا بھی فرما بردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی فرما بردار ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔